شان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الله أكبر. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الله أكبر. الله أكبر. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم. الله أكبر. الله أكبر. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الله أكبر. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الله أكبر. الله الله الله.
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ ARYQ ٹی وی پر داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان کریم کی 22ویں نشست ہمیں دستیاب ہے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے میسر ہے۔ اللہ کرے کہ عشرۂ رحمت کے فیوزات سمیٹتے جس طرح ہم عشرۂ مغفرت میں داخل ہوئے اور عشرۂ مغفرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نیکی کی کامیابی کی کوئی سند لینے کے بعد عشرۂ نجات میں داخل ہوئے ہیں، تو اللہ کریم اس عشرے کی ساری ساعتیں، ساری گھڑیاں ہمارے لیے نجات کی پیامبر بنا دے۔ جو باقی دن رہ گئے، گنی چنی گھڑیاں رہ گئیں رمضان کریم کی، اللہ کریم ان ساعات سے بھی ہمیں فیض، برکت، عزت، رحمت اور اپنے لیے نجات کشید کرنے کی توفیق سے نوازے، سعادتوں کا سامان میسر ہو اور ہمیں راہ عمل پر بڑھنے کا اور جذبہ ان چنیدہ گھڑیوں میں اللہ نصیب فرما دے۔ ناظرین، آج کی نشست ایک خصوصی نشست ہے۔ اس میں ایک الگ موضوع سے ہم عنوان گفتگو بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے آج کا یہ ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ذہنوں میں کہیں ابہام موجود ہوتے ہیں، کہیں کنفیوژنز موجود ہیں، کہیں تفہیم کی کمی ہے۔ یہ مسئلہ شرعی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، سماجی بھی ہے اور معاشرتی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی دلچسپی کا حامل بھی ہے۔ آج کے خصوصی ایپیسوڈ میں جو عنوان ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے ایک سے زائد شادیوں کے ثمرات۔ اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آئیے پہلے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ صحیفہ نور کی مقدس آیات سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا داتا کی نگری لاہور سے فضیلت الشیخ قاری سید خالد حمید شاہ کاظمی صاحب نے۔ السلام علیکم شیخ، بڑی خوش نصیبی ہماری کہ آپ کے تلاوت سے ہم شرف یاب ہوئے اور بڑے کریمانہ انداز میں آپ نے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت فرمائی۔ اللہ آپ کے نعمتوں والے دسترخوان میں اور برکت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ ہمیں مائیت، سنگت اور رفاقت میسر ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ جزاک اللہ جزاک۔ اور آپ کے ساتھ بوکن شریف کے سجادہ نشین ہمارے مخدوم و محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، تشریف لائے، شرف یاب فرمایا۔ اور آپ کے ساتھ آج کلام کی حاضری پیش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں پاکانی امت کی خدمت میں اپنے عریضے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جڑاوالا سے مملکت پاکستان کے بہت خوشگلو، خوش الحان، بہت خوبصورت پڑھنے والے سراخان ہیں ہمارے بھائی جناب ساجد علی چشتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجد بھائی خیر مقدم، تشریف آوری کا بہت شکریہ، سفر کر کے تشریف لائے۔ آپ کے پہلے کلام سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو بسم اللہ فرمائیے، کس کلام سے آغاز کرتے ہیں؟ جمیل صاحب کا لکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ایک کلام ہے، بسم وہ اللہ۔ میں پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا،
تمہارا نام لیا موسم بہار آیا آقا تمہارا نام لیا موسم بہار آیا تمہارا نام لیا موسم بہار آیا کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا تمہارا نام کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا میں مفلسی کا وہیں پہ رہن اتار آیا گیا فقیر تھا بن کے میں تاجدار آیا گیا فقیر تھا بن کے میں تاجدار کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام رحمان کے بعد کیا خوبصورت سلسلہ آگے بڑھا ہے جناب ساجد علی چشتی کی نعت کے بعد۔ اللہ سلامتی رکھے جناب آپ پہ، ہمیشہ برکتوں کے جہان میں بسیے۔ حضور نصیر ملت کا ایک شعر پیش کرتے ہوئے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ خزاں نے جب اشک بہائے اپنی قسمت پر، خزاں نے جب اشک بہائے اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، جا تجھے بہار کیا۔ یہاں ایک پہلا وقفہ ہے پروگرام میں، واپس آتے ہیں تو قبلہ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، داتا کی نگری لاہور سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ARYQ TV پر دنیا بھر کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان سب کا خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ کے لیے برکتیں، رحمتیں اور رمضان کریم کے فیوز برکات بالخصوص مقدر بنا دے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ موضوع نشر کیا جا چکا، میں مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ، آج کا موضوع ہمارا، اس کی کافی ساری جہات ہیں، شرعی اعتبار سے بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معاشرتی سماجی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے بھی اس کے لیے تفہیم کی ضرورت ہے۔ اس میں کیونکہ بہت ساری کنفیوژنز، ابہام اور غلط فہمیاں کیونکہ موجود رہتی ہیں جب بھی اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو آج کے خصوصی ایپیسوڈ کے ذریعے ہمیں اس میں سے کچھ ایسا پیش کر رہے ہیں کہ جس سے بہت سارے اذہان میں کلیئرٹی بنے اور جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، یا زندگی میں جو جو چیزیں پیش آتی ہیں اس پہ سمجھنے کا انہیں جذبہ مل جائے۔ ایک سے زائد شادیاں جو ہیں وہ اگر کی جاتی ہیں تو شریعت اس بارے میں کیا حکم نافذ فرماتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے کریم آقا کیا کہتے ہیں، کچھ اس کی صراحت ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آیات قاری صاحب قبلہ نے تلاوت کی تھی، سورہ النساء کی ابتدائی آیات، بالکل صحیح، اور ان کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ صحیح۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔
یعنی قرآن و حدیث کو جب ہم دیکھیں گے، اس کی روح کو سمجھیں گے، اللہ رسول کے احکام اور فرامین میں، تو ہرگز 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 ایک سے زیادہ شادیوں پر کوئی قدغن نہیں ہے، بالکل پابندی نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ درست ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں وہ کیا ہے، بلکہ ہم اس کو تفنن کے طور پر لیں تو شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، ہمارے علماء کہتے ہیں جو زیادہ اس فیور میں ہوتے ہیں کہ زیادہ کی جائیں، جی درست ہے۔ تو وہ بہرحال ایک ڈیبیٹ تو ہے، بہرحال اس میں ڈیبیٹ دوسری رائے ہے، نہیں ہے۔ اور یعنی یہ تو اصولی مسئلہ تو یہ ہے کہ جواز ہے، یعنی جواز اصولی مسئلہ یہ ہے کہ 4 کی اجازت ہے، بس یہ ہے بنیاد، 4 کی ایک شخص کو بیک وقت 4 کی اجازت ہے، بیک وقت 4 کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر ان میں سے کوئی ایکسپائر ہو جائے یا کسی کو طلاق دے پھر آگے کر سکتا ہے۔ ایک یہ ہے شرعی مسئلہ اور شرعی حکم، وہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا شاہ صاحب کو، جس میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ جو اس جانب رجحان رکھتے ہیں کہ زیادہ کی جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک کا تو حکم ہی نہیں ہے، وہاں تو آغاز ہی 2 سے ہوتا ہے، مثنا۔ یعنی کہ جی ہاں جی، ہاں چونکہ ادھر بھی سید صاحب تشریف فرمائے، ادھر بھی سید صاحب ہے، تو مثنا و ثلاثہ و رباع، اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تو کہا 2 2 3 3 4 4۔ ہاں جی پھر یہ کتنے ہو گیا جی؟ تو 2 2 3 3 4 4۔ ہاں تو اس میں ماشاءاللہ کافی ساری ہو گئی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ 2 کر سکتے ہیں آپ، 3 کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے ہی ہے نا منیمم۔ بالکل ٹھیک۔ اور آگے جو اصل خاص بات ہے سمجھنے کی، ارشاد ہو۔ وہ ایک کنڈیشن لگائی ہے قرآن نے۔ اچھا مفتی صاحب، قطع کلامی کی معافی کے ساتھ یہ جو آیات ابھی سورہ النساء کی تلاوت فرمائی گئی، آپ نے اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت بھی فرمائی، یہ کسی خاص پس منظر میں نازل نہیں ہے؟ ہاں تھوڑا سا اشارہ میں ہو یہ بھی جائے عرض اور کروں۔ آسانی ہو جائے گی۔ ہاں یہ پورا مضمون جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے یتامہ کے حوالے سے۔ جی بہتر، یتیموں کے حوالے سے۔ تو یتیم جو بچیاں ہوتی تھی نا، اس سوسائٹی، اس معاشرے میں، اس کلچر میں، وہ ان کے ساتھ شادی کر لیا کرتے تھے، جی بہتر۔ اور شادی کر لیتے تھے اور بعد میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اور نظر ہوتی تھی ان کے مال پر۔ ان یتیم بچیوں سے شادی کرتے تھے جن کے نام پر جائیداد اور پراپرٹی ہوتی تھی، بالکل ٹھیک۔ تو اس کو ہتھیانے کے لیے وہ نکاح کیا کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، ایون کہ ان کے مرنے کا انتظار کیا کرتے تھے کہ یہ مرے اور جائیداد۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان یتامہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، بہت اچھا مفتی صاحب، اللہ سے ڈرو، اور کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ شادی کرتے ہو تو پھر اس کو خوش دلی سے کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، حقوق ادا کرو۔ اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر آزاد عورتیں جو تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو، 2 کے ساتھ کرو، 3 کے ساتھ کرو، 4 کے ساتھ کرو۔ آخری جملہ لے لیجئے، تو وہ شرط یہ لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ 4 کی اجازت تب ہے جب کوئی بندہ ان کی سکت رکھتا ہو، واہ بہت ایک تو اچھا یہ ہے۔ استطاعت رکھتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں عدل کر سکے، انصاف کر سکے۔ اگر وہ ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے، یا جسمانی طور پر سکت نہیں رکھتا، یا پھر ان میں عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتا، تو اللہ نے فرمایا پھر ایک کرو، یہی ہے۔ بہت اچھا۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک کرو، او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر اس دور میں تمہاری جو لونڈیاں ہوتی تھی ان سے اپنی ضرورت پوری کرو، پھر شادی نہ کرو۔ تو کہا یہ 4 کے لیے شرط ہے کہ تم عدل قائم کر سکو، اور تمہارے اندر ہمت مالی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ہر حوالے سے ہو، تب 4 کی اجازت۔ شکریہ مفتی صاحب قبلہ ایک بہترین بنیاد فراہم کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہمارے معاشرے میں مطلب ایک ٹرینڈ ہے، رجحان ہے کہ دوسری شادی کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ پوری کی پوری موجود ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہے انڈو پاک کا کلچر، کوئی ریزن ہے، یا ہمارے اندر جو سوشو اکنامک جو فیکٹرز ہیں وہ اس کی وجہ ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح قبلہ نے یہ واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ 2 3 4 شادیاں بیک وقت یہ جائز ہے، یہ طے ہو گیا اصولی طور پہ۔ اس پہ تو کوئی دوسری رائے کی کوئی ضرورت دوسری نہیں، اب رائے اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، بالکل کوئی ڈیبیٹ اس پہ Agreed۔ باقی نہیں رہے گی۔ اب جو آپ نے سوال کیا یہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا ہے کہ آخر اسے معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ صفدر بھائی گزارش یہ ہے کہ اس معاشرے میں خاص طور پہ خواتین کا رویہ خاص طور پہ اس معاملے میں تنقیدی ہوتا ہے دوسری شادی کے حوالے سے۔ یہ درست ہے۔
یہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیجئے یہ کبھی بھی تعریفی اور توصیفی نہیں ہو سکتا. یہ فطری بات ہے؟ نہیں، فطری صرف بات نہیں ہے، یہ سماجی بات بھی ہے. جی درست ہے. یہ معاشرتی بات بھی ہے اور نفسیاتی بات بھی ہے. بہت اچھا ہے. یہ کبھی بھی تعریفی نہیں ہو سکتا، ٹھیک، توصیفی نہیں ہو یہ سکتا. کرٹک رہے گا. جواز اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسے قابل تعریف، قابل توصیف، قابل تحسین نہیں سمجھا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہلی شادی کے بہت سارے مسائل ہیں. بڑی قیمتی بات ہے. بہت سارے مسائل ہیں پہلی شادی کے لیے. آج کے اس زمانے میں معاشرے میں پہلی شادی تک پہنچتے پہنچتے خواتین کی عمریں بھی گزر جاتی ہیں. جی اب تو مردوں کی بھی آدھی سے زیادہ عمریں گزر جاتی ہیں. جی ہاں، پہلے جہاں پہلی شادی کے اتنے مسائل ہیں، برڈن اتنا ہے لوگوں پر، اتنا ہے، تو پھر دوسری شادی کی تحسین کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ المیہ ہے. صحیح ہے. یہ سارا سماج پہلے جب تک نہیں سدھرے گا تو ہم اس طرف قدم نہیں اٹھا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جن معاشروں کی مثال یہاں دیتے ہیں نا، جی ٹھیک، اور اپنے معاشرے پہ تنقید کرتے ہیں پاک و ہند پہ کہ ہمارا مزاج ایسا ہو گیا کہ ہم دوسری شادی کی طرف رجحان نہیں رکھتے، اور عرب کے معاشرے کی مثال زیادہ دیتے ہیں. وہاں یہ ہے کہ آج کی جو خواتین 1 2 3 4 شادیاں کرنے والے خامند کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، انہوں نے بچپن میں گھٹی ایسی پائی ہے کہ ان کی سگی ماں کے ساتھ بھی کئی مائیں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ان کا کلچر موجود، ان کا کلچر ایسا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے معاشرتی طور پہ ان کے لیے یہ ڈائجسٹ کرنا آسان ہے. بڑا اچھا بات. ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. ہمارے ہاں اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیجئے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو فوراً قبول کر لیں یا اس کو ایک اچھا عمل تصور کرنا شروع کر دیں. جواز اپنی جگہ پھر میں عرض کروں گا جس طرح قبلہ نے فرمایا. بالکل ٹھیک. تیسری چیز یہ ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ خواتین راضی بہ رضا ہو گئی، اولاد بھی راضی ہو گئی دوسری شادی کے لیے، لیکن جب آپ کی اولاد میں خاص طور پہ بچیوں کی شادی کا موقع آئے گا تو جو اس کے سسرال ہوں گے، جب وہ رشتے کے لیے آئیں گے تو وہ بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ اس کی ماں کے ہوتے ہوئے اس کے باپ نے دوسری شادی کیوں کی تھی. یہ بھی ایک فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں، ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس لیے پھر لوگ اپنی ذات، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. وہ کہتے ہیں یہ لمحہ گزر جائے گا، لیکن ہماری اولاد کو ساری زندگی کو تانا برداشت نہ کرنا پڑے، اس لیے اسے معیوب سمجھا جاتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے جو مفتی صاحب نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ہم وہ آیت پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن ایک نظم میں ہے. یہ سورۃ النساء کی 3 آیت کا پہلا حرف نہیں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. اور جو حرف فا ہے قبلہ، یہ فا تو تعقیب کے لیے ہے نا، یعنی پیچھے ایک حکم آ رہا ہے، اس حکم کے ساتھ متصل کرنے کے لیے، نیا حکم نہیں ہے. ایگریڈ. تو مرد حضرات فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ پہ رک جاتے ہیں. ایسا توقف تو نہیں ہے رباع پہ کہ آگے تلاوت نہیں کرنا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، جب آپ وہاں پہنچیں گے اور آخری حصہ ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، کہ تم ایک پہ اکتفا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تم دوسری طرف رجحان نہیں رکھو گے یا غیر ضروری طور پہ تمہارا جھکاؤ نہیں ہوگا اور اللہ کو تم ناراض نہیں کر پاؤ گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے پیش نظر ہمارے معاشرے میں اسے درست نہیں سمجھا جاتا. لیکن آخری جملہ اس مسئلے کا ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ پہ یہ غلبہ زیادہ ہو جائے دوسری تیسری شادی کا، تو پہلی بیوی کے ساتھ ہی تجدید محبت کر لیجئے، اسے ہی دوسری سمجھ لیجئے، اسے ہی تیسری سمجھ لیجئے. کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا سلسلہ ہے گفتگو کا جو آگے بڑھا ہے. کلام ہم شامل کرتے ہیں جناب ساجد علی چشتی جڑاوالا سے، آج ہمارے مہمان ہیں. آئیے ان سے کلام شامل کرتے ہیں، اپنی کیفیات کو فزوں تر کرتے ہیں. باندے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، باندے ہاتھوں کی میری
میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے لجپال میری بات بنائے رکھنا، جھڑکیاں کھانے کے قابل نہیں ہوں میں آقا، مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا، صدقہ سیدہ کا، حسن کا، علی کا صدقہ، صدقے نسبت کے میری لاج نبھائے رکھنا، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی، مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، زہرا کی عطائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی، زہرا کی عطائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی۔ ہم فقیروں کا سلام ہو بی بی پاک اور ان کے بچوں کی بارگاہ میں، ان کے زوج کی بارگاہ میں۔ ایک مختصر وقفہ۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے، ایئر وائی ٹی وی پر پروگرام رحمت سحر، خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت، اور بڑا دلچسپ معلوماتی اور بہترین ایک ایپیسوڈ ہے آج کا، خصوصی ایک پیغام رسانی کے لیے۔ مفتی صاحب قبلہ، دو سٹیپس میں ہمیں پہلے آپ سے گفتگو کی صورت میں اور ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ اس سوال ٹیکنیکل تھا کہ معیوب ہونے کی وجوہات کیا ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ساری وجوہات انہوں نے ہمارے کلچر کے پس منظر میں ساری بیان فرما دی ہیں۔ ایک اور یہاں پہ ہمارے ہاں ایک کامن پرسیپشن آپ کہہ لیں، میں اسے یہی سمجھتا ہوں کہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسری شادی کو بندہ کرنے بھی لگے تو پہلی بیوی سے اور اس کی اولاد سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ کس حد تک ضروری ہے، کس حد تک غیر ضروری ہے، یا اس میں کیا توازن ہے، کچھ اس بارے میں ارشاد کیجیے۔ ہم یہاں چونکہ شریف پوائنٹ آف ویو سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو جہاں تک قرآن و سنت کا تعلق ہے، شریعت اسلامیہ، اس میں دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، شریعت باؤنڈ نہیں کرتی۔ اچھا، یہ یعنی اس کا شریعت مطلب کوئی ہے قدغن نہیں یہ لگا۔ مسکنسیپشن ہے جو ہے۔ ہاں، یہاں ہمارے ملک میں قانون ہے، ہم اپنے ملک ہمارے ملک میں قانون ہے، اور ایون کہ اس کے خلاف علماء نے بہت ساری دفعہ فتاوی جات بھی لکھے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنی سفارشات بھیجی ہیں مقننہ کو کہ یہ قانون سازی، تو یہ ہے۔ اب شرعی طور پر یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، وہ الگ بات ہے کہ میں نے بھی بات کی، شاہ صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ شریعت نے اس کے اندر قرآن نے جب یہ کہا کہ ایک سے زائد شادیاں کرنی ہیں تو اس کے لیے شرائط رکھی ہیں، کہا کہ آپ اگر عدل کر سکتے ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر عدل کر سکتے ہیں اور آپ کی ضرورت ہے۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ قباحت کیوں سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، ہمارا یہ جو ریجن ہے
ہمارا یہ انڈو پاک۔ اسپیشلی سب کانٹیننٹ جو ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے شادی کو ویسے ہی اتنا مشکل بنا دیا، یہ بڑی بات ہے، یہ اصل سب سے اتنا یہ جو شاہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہاں تو پہلی کرنا مشکل، یا مفتی صاحب دوسری تیسری تو بات کی بات ہے، یہاں تو پہلی کے لیے فیزیبلٹی نہیں بن رہی ہوتی۔ فیزیبلٹی نہیں بن رہی، بچیاں گھر کی دہلیز پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، جتنے کہ ہم نے اس میں علائشیں داخل کر لی ہیں، شرائط داخل کر لی ہیں، اللہ تللہ جتنے اللہ تللے داخل کر لیے ہیں، رسم و رواج کے قیدی، رسم و رواج اور پھر دہیج اور فلاں فلاں فلاں۔ حالانکہ شرعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ نکاح یا شادی جو ہے اس میں صرف 3 چیزیں ہیں، صرف 3 چیزیں، اس سے چوتھی شے ہے ہی نہیں۔ اس میں ایک ہے خطبہ، خطبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ پیغام نکاح دیں، یہ بالکل ٹھیک، جہاں بھی آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہاں کمیونیکیشن، آپ رابطہ کریں، اور اس کے بعد ہوتا ہے نکاح، جی ٹھیک، سادہ طریقے سے نکاح کیا جائے، ماشاءاللہ اور تیسری چیز ہے ولیمہ، بس کیا بات ہے، اس کا نام ہے شادی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر اس انداز میں، اگر اس سوسائٹی میں بھی اس کو قبول کر لیا جاتا اور ہمارے اوپر وہ اثرات نہ ہوتے تو شاید یہ پرابلمز نہ ہوتی۔ اب شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب بے شمار وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے، جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، وہ بیوائیں اور وہ مطلقات، وہ اب یہ نہیں مطلب کہ شادی آپ نے کرنی ہے تو لازماً دوبارہ کنواری سے ہی کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، مطلب شریعت کی روح یہ ہے کہ جو بے سہارا عورتیں ہو گئی ہیں ان کا سہارا بنو، شیلٹر دینا پرپز ہے، یہ ہے بات۔ ویری نائس، شکریہ مفتی صاحب۔ ہے مومنوں کے دل کا